فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے. تو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے. ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے اور ساری کائنات کی ہر چیز اسی کی محتاج ہے. وہ بادشاہوں کا شہنشاہ جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھائے اور جسے چاہے تخت اظہار پہ لٹکائے. وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے. جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی جرت رکھتا ہو؟ ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی ذات کے لیے خاص ہونی چاہیے جو اس کا حق بھی رکھتا ہے. اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے کرتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت دماغ کو کلک کر جاتی ہے. بندہ سوچتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. انہی آیات میں سے دوران تلاوت یہ آیت جو ابھی میں نے آغاز خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی، یہ آیت میرے سامنے آئی. اس آیت میں ایک عجیب جرم اور اس کی بڑی ہیبت ناک سزا کا ذکر ہے. ایک بڑا عجب داستان ہے اس آیت کے ذیل میں، اور ایک پوری قوم کی ذہنی پسماندگی کا ذکر ہے اس آیت میں. اللہ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم رسل میں سے ہیں، اور امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑی امت ہے امت بنی اسرائیل، اس کے لیڈر اور اس کے رہنما ہیں، قائد ہے اس کے. قیامت کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد جو سب سے بڑی امت ہوگی یہ قوم بنی اسرائیل ہوگی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا. قرآن ذکر کرتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اپنی قوم سے یہ کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر. فتوبوا الی بارئکم، اپنے پروردگار کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو. اور رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو، قتل کرو، اپنی جانوں کو مارو. باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے، بھائی بھائی کو قتل کرے. قریب ترین جو خونی رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کو مارو. تمہارے جرم کی سزا یہ ہے اور کفارہ یہ ہے. فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے پروردگار اور تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر رجوع کیا، یعنی تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. حضرات گرامی، جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایک بچڑے کو پوچھنا شروع کر دیا، اور سزا یہ ملی کہ ان کو حکم دیا کہ اپنوں کو قتل کرو. جو قریب ترین خونی رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ماریں. اس کے ذیل میں جو قصہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 صورتوں میں اس کا ذکر کیا ہے. سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں اور سورہ طٰہٰ میں. اس وقت میرے سامنے سورہ طٰہٰ ہے. اس کی روشنی میں چند باتیں اور موجودہ حالات میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے عقائد کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور ہمارے عقیدے کو جس طرح بگاڑا جا رہا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. حضرات، سب سے پہلے تو قوم بنی اسرائیل کو دیکھیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس امت کے بعد سب سے بڑی امت، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو سمجھانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم فرد جرم بنی اسرائیل پر لگائی ہے کہ پتہ چلے اس امت کو کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور بلند اور بالا بنایا تھا، اقتدار اور خلافت ان کے پاس تھی، نبوت اور رسالت ان کے پاس تھی، اللہ نے ان سے یہ سارا کچھ کیوں چھین لیا؟ کبھی سوچنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو، جو نعمت میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں پورے جہان کے لوگوں پر فضیلت دی. اتنی بڑی فضیلت سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسا کائنات کا بے مثل بادشاہ، دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بے مثل بادشاہ، ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت ہواؤں پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، درندوں پہ بھی تھی، چرندوں پہ بھی تھی، زمین پہ بھی تھی، آسمان زمین پہ بھی تھی، اور انسان پر بھی تھی. اتنا بڑا بادشاہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے. اور آپ رسولوں کی ایک صف دیکھیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کی نسل کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. اس نسل میں جناب یوسف علیہ السلام جیسی ہستی موجود ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی موجود ہے، اور آخری اس نسل کا آخری نبی اور رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اس طرح بے شمار حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت ہارون اور دیگر، حضرت یسع، بے شمار انبیاء اس نسل کے ہیں. بادشاہت بھی ان کے پاس ہے، اور خلافت اور نبوت اور رسالت بھی ان کے پاس ہے.
لیکن پھر کیا ہوا؟ ان سے اقتدار چھن گیا، خلافت چھن گئی، نبوت اور رسالت کا منصب بھی چھن گیا اس امت سے، اور یہ بنو اسماعیل کو منتقل ہوا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات، یہ قوم بنی اسرائیل اس کی ایک بدعمالیوں کی طویل فہرست بطور فرد جرم اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن مجید، اور صرف بطور بدعمالیاں ہی نہیں، اللہ نے ان پر جو جو انعام کیے تھے ان کا بھی ذکر کیا۔ اللہ پاک نے، اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے؟ تمہیں سب سے پہلے آزادی دی۔ بنی اسرائیل تم قبطیوں کے غلام تھے، مصریوں کے غلام تھے، تمہیں آزادی ملی۔ پھر جب آزادی لے کے تم باہر آئے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، فکر محاذ، تمہیں لائے کوئی کھانا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ من اور سلوہ تمہارے لیے ہوتا، مفت کی روٹیاں پاڑتے تھے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کوشش کے۔ رات کو سوئے ہوئے صبح اٹھتے تو من اترا ہوا ہوتا تھا، شام کو آتے تو سلوہ مل جاتا تھا، اور یہ کھانے اور پینے میں بڑے بے پرواہ ہو گئے تھے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ان پر کی۔ اور پھر جب آزادی کے لیے نکلے، آگے دریا یا سمندر حائل ہوا تو اللہ نے نجات کے لیے 12 راستے بنائے، ان کے لیے 12 قبیلے تھے، 12 راستے اللہ نے دیے۔ پھر جب یہ پلٹ کے آگے کے پیچھے پلٹ کے نظریں دوڑائیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو برباد کیا، غرق کیا ان کے دشمن کو، جو ان کو مارنے کے لیے آیا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو مارا۔ اتنا بڑا اللہ نے ان پر انعام کیا، اور بھی بے شمار انعامات۔ اب یہ سارا کچھ پانے کے بعد ان کا حال کیا ہوا؟ جب یہ تھوڑا سا وہاں سے آگے گئے نا، تو انہوں نے ایک قوم کے پاس سے گزرے، جو قوم نہ خدا بنا کے، بت بنا کے وہ ان کی پوجا کر رہی تھی۔ ان کی ذہنی غلامی کا عالم یہ تھا۔ آخر 200-250 سال کی غلامی کا عرصہ ہے، اور جب غلام جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے مالکوں کی کلچر کو اپنا لیتے ہیں، ثقافت کو اپنا لیتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں انوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ ہماری شادی بیاہ، ہمارا کلچر ہندوؤں کا، ہماری تجارت اور ہمارا کاروباری معاملات یہودیوں جیسا، ہماری سیاست اور ہمارے معاشرتی معاملات عیسائیوں جیسے۔ کیوں؟ ہم نے بھی 100-125 سال غلامی بھی گزارے ہیں اس علاقے میں، اور اس غلامی کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہو رہے۔ آزاد ہو کے بھی ہم غلام ہیں، ہماری غلامی کے اثرات ختم نہیں ہو رہے۔ انہوں نے تو 200-250 سال غلامی کی تھی، اور ان کی غلامی کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ حالت یہ ہوتی تھی کہ چوک میں کھڑا ہو کے ایک بنی اسرائیلی اگر کوئی وظیفہ بھی کر رہا ہوتا ہے نا اپنے ہاتھ میں، یا کوئی کلمہ اپنی زبان سے دوہرا رہا ہوتا، تو قبطی اس کے پاس سے گزر کے کہتا، تم نے مجھے گالیاں دی ہیں؟ وہ کہتا، جی گالی میں نے تو نہیں دی، کہا تمہاری زبان میں نہیں دی، گالیاں دی ہیں تم نے، اب میں تمہیں اس کی سزا دوں گا، لیکن ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، میں اپنا کام کر کے واپس آتا ہوں تو پھر تمہیں سزا دوں گا۔ غلامی کا یہ عالم تھا کہ یہ بنی اسرائیلی وہاں پہ کھڑا ہو جاتا، ہلتا نہیں تھا، جب تک کہ وہ قبطی اپنا کام نپٹا کے پلٹ کے واپس نہیں آتا تھا، یہ وہیں پہ کھڑا رہتا تھا، اور وہ واپس آ کے اس کو مارتا، سزا دیتا، اور پھر کہتا چلو بھاگو یہاں سے۔ یہ حال تھا ان کی غلامی، اور غلامی کی یہ لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے کلچر کو اپنایا جاتا ہے، مالکوں کی ثقافت کو اپنایا جاتا ہے، اور ان کا لباس اپنایا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں تو
ایک بت چاہیے، ایک حصی محسوس ہونے والا خدا چاہیے جس کی ہم عبادت کریں. ہمیں تو وہ اللہ نہیں نظر آتا، ہم کیسے اس کی عبادت کریں؟ اسی اسلام میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلاوا آ گیا، آپ کوہ طور پہ چلے گئے. سیدنا ہارون علیہ السلام جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کو پیچھے چھوڑا، کہا کہ اس قوم کی نگرانی کرو اور میں اللہ تعالیٰ سے 40 روز کے لیے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے. اور پیچھے کیا ہوا؟ جب قوم کا مطالبہ بڑھا، حضرت ہارون نے بے بسی محسوس کی تو اس قوم کے اندر ایک شخص تھا جو سامری قبیلے کا فرد تھا. قرآن نے اس کو سامریو کے لفظ سے یاد کیا ہے. علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سامری اس کا نام نہیں تھا، اس کے قبیلے کا نام تھا. جیسے ہم یہاں کہہ دیتے ہیں یار یہ شیخو پوری آیا، یہ لاہوری آیا، یہ اسلام آبادی آیا. یعنی بندہ کوئی اور ہوتا ہے، اس کے قبیلے کے شہر کی نسبت سے اس کو یہ کہا جاتا ہے، اس کی نسبت کی جاتی ہے. اس طرح اس سامری کو سامری کہا گیا کہ یہ سامر قبیلے کا یہ فرد تھا. لیکن اس کی مثال مفسرین نے لکھی ہے کہ اگر اس کی مثال سمجھنی ہو تو دور نبوت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، اس کی مثال اس جیسی تھی. وہ بھی بڑا عیار اور مکار اور بڑا چالاک تھا اور جھوٹا تھا، کذاب تھا پلے درجے کا. اسی طرح یہ سامری بھی بڑا عیار، مکار اور کذاب تھا. حضرات جب اس نے دیکھا نا یہ قوم حصی خدا مانگ رہی ہے تو اس نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو سونا ہے نا وہ سارا مجھے دو، میں تمہارے لیے خدا بناتا ہوں. جو سارا سونا بنی اسرائیل کے پاس تھا ان کو اکٹھا کیا، اس کو آگ میں پگھلایا اور پگھلانے کے بعد پچھلا نما، گائے نما یا پچھلا نما ایک چیز اس نے بنائی اور اس کے اندر سوراخ اس انداز میں رکھے کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی نا تو ایسی آواز آتی تھی جیسے گائے کا بچڑا بھولنا ہوتا ہے. اس نے کہا جناب یہ دیکھو یہ میں نے یہ اس کی آواز آ رہی ہے نا، یہ کرامت ہے میری، لہذا تم اس کی عبادت شروع کر دو. اب انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے وہاں پہنچے نا تو سورۃ طٰہٰ کا 5واں رکوع سارا تقریباً اسی موضوع پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزمایا اور اس آزمائش میں یہ قوم ناکام ہو گئی، ان کو سامری نے گمراہ کر دیا. وہ سامری جو تھا اس نے ان کو شرک پہ لگا دیا، بت پرستی پہ لگا دیا. ایک گائے کو بنایا اور یا بچڑے کو بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی اور کروا دی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دلی تکلیف ہوئی کہ میں اتنی محنت سے ان کو آزادی دلوا کے لایا، ان کو چھڑوا کے لایا، اللہ کے دروازے پہ ان کو چکایا اور میرے یہ 40 دن کا عرصہ برداشت نہیں کر سکے اور یہ ایک بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا ہو گئے. اتنا بڑا جرم. اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ السلام فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم کی طرف آئے، غصہ بھی تھا اور افسوس بھی تھا. افسوس، رنج اور غصے کی کیفیت میں اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے اور آگے نے سب سے پہلے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. اللہ نے تم سے بہت اچھے وعدے نہیں کیے تھے کہ اگر تم میرے بن کے رہو گے عزت بھی دوں گا، اقتدار بھی دوں گا، قوت بھی دوں گا، اختیار بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، منال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا. اللہ کے وعدوں کو تمہیں یقین نہیں تھا، ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ اکبر. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان کے بالوں کو پکڑ کے، بلکہ ان کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ کے نہ چھوڑا. حضرت ہارون نے کہا لا تأخذ بلحیتی، آپ میری داڑھی کے بالوں کو چھوڑیے، آپ نے کیوں پکڑا ہے؟ میں ان کو روکتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کی دھمکیاں دی ہیں.
میں اس لیے بے بس ہو گیا تھا ان کے سامنے، لاچار ہو گیا تھا ان کے سامنے۔ حضرات، یہ ایک منافقانہ کردار کے حامل ایک شخص کی یہ جد و جہد تھی، جو اس نے اچھی بھلی امت توحید کو اس نے خراب کر دیا، سارا اس کو شرک میں ڈال دیا، شرک میں مبتلا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے آئے نا تو قوم سے لڑے، بھائی سے لڑے، پھر اس سامری کو بھی مخاطب کیا، اس نے کہا فما خطبک یا سامری، سامری تیرا کیا معاملہ، تو نے یہ کیا حرکت کی ہے، تجھے یہ کس نے کہا تھا؟ وہ کہنے لگا قال بصرت بما لم يبصروا به، جو میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا، جو میں نے محسوس کیا، جو میرا علم تھا وہ کسی کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ میری کرامت ہے، یہ میرا۔ کہنے لگا فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، کہتا ہے میں نے دیکھا اللہ کا رسول یعنی جبریل جب آئے نا تو جبریل کے گزرنے کے بعد نیچے جو مٹی تھی اس مٹی کی کرامت کو میں نے دیکھا، میں نے اس مٹی کو اٹھایا اور اس کو اس کے اندر پھینکا اور یہ مسئلہ بولنے لگ گیا، اور مجھے یہ میرے اپنے نفس نے بتایا تھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ کذالک سولت لی نفسی، مجھے میرے اپنے نفس نے یہ سمجھایا تھا یہ میری کرامت ہے، میری بزرگی ہے، میری بڑائی ہے، یہ میرا کام ہے جو میں نے کیا، کسی کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اب اس خبیث نے یہ حرکت تو کر دی، ایک خر کے عادت، یعنی وہ بچھڑا تھا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سے آواز نکلی، وہ خر کے عادت ٹھہری، انہوں نے کہا جناب وہ کسی کو یہ بات کہتی ہے۔ حضرات اگر ہم غور کریں اس بات پہ تو اس طرح کے شعبدہ باز اور اس طرح کے رنگ باز لوگ جو ہیں ہمارے پاس، ہمارے اس معاشرے میں بھی بہت سارے، کتنے سامری ہیں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ آپ دیکھیے چکوال میں ایک واقعہ ہوا، شور ہو گیا ساری دنیا میں کہ یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان آ گیا، 6 فٹ کا نشان، اور منسوخ کر دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں محمد سے حسین کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے زیادہ حسین تھے، اور حسن کا یہ عالم ہے کہ 6 فٹ کا پاؤں، لیکن ایسی شوبدہ بازی کی گئی، میری قوم ٹوٹ پڑی وہاں پہ، نذرانے دیے، نیازیں دی، پیسے دیے ان کو۔ یہ ہمارے معاشرے کا سامنے تھا۔ اسی طرح ہری پور کے قریب یہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ فصل کے اوپر نا اچھی بڑی لہراتی فصل میں کسی نے شور کر دیا جناب یہاں پہ نا یہ محمد کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں یہ محمد وہی ہے جو ہمارے آقا و مولا اور ہمارے نبی اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ دوڑے، انہوں نے جناب اس پر کناتے لگا کے نا تو ٹیکس لگا دیا، جو وہ دیکھنا چاہتا ہے پیسے دیتا جائے، ادھر سے گزرتا جائے، خوب کمائی کی، خوب کمائی کی۔ اب جب دونوں کی تحقیق ہوئی تو اس واقعے میں یہ ہوا کہ یہ ایک جگہ تھی جس میں دیگیں پکائی جاتی تھی، اور اس کا دھواں اور اس کی راکھ جو پڑی ہوئی تھی، اوپر بارش ہوئی تو ایسے لگا جیسے پاؤں کا نشان ہے، اور قوم نے اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان بنا دیا۔ اور اسی طرح یہ چکوال والے واقعے میں پتا چلا، یہ ہری پور والے واقعے میں پتا چلا کہ انہوں نے باقاعدہ اس پر اس انداز میں سپرے کیا تھا، سپرے کرنے کی وجہ سے وہاں سے فصل خشک ہو گئی، اور دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہماری بکریوں پہ لکھا ہوا مل جاتا ہے، گائے پہ لکھا ہوا مل جاتا ہے، اور قوم کاری طور پہ چل پڑتی ہے۔ ایک وہ سامری تھا جس نے پوری بنی اسرائیلی قوم کو گمراہ کیا۔ ہمارے جو قدم قدم پہ سامری موجود ہیں، ایک سامری تھا ریاض احمد گور شاہی کے نام کا، اس نے جناب کیا دیا کہ میں نے اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ چاند پر میری شبیہ ہے، سورج پر میری شبیہ ہے، اور حجر اسود کو غور سے دیکھو تو اس پر بھی میری شبیہ ہے،
اور 3D کے زمانے میں جب کوئی بھی شے کوئی بھی بندہ بنا سکتا ہے، لوگوں نے اس پر بھی یقین کر لیا. لوگوں نے کہا حضرت اسود میں بھی اس کی فوٹو آ گئی ہے، اور جناب چاند میں بھی اس کی شبیہ آ گئی ہے، اور سورج میں بھی اس کی شبیہ آ گئی. عقل اللہ نے دی ہے، کس لیے دی ہے اللہ نے عقل؟ ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ ایک شخص اپنی زبان کی چال بازی سے ہمیں گمراہ کر رہا ہے، ہمیں خراب کر رہا ہے، ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، اور ہم اس کے پیچھے لگے بے وقوف بنے ہوئے ہیں. ہم جاتے ہیں نا وہاں پہ، چلے جاتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. اس سے بھی بڑی شوبہ بازی ایک اور صاحب ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ کے خزانوں میں کوئی مشکل ہے. ان کو پیر لسان کی سرکار کہتے ہیں. اکثر نے اس کا ویڈیو کلپ سنا ہوگا. وہ اپنی تقریر میں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، وہ اپنی تقریر میں یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل میرے نوکر ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. وہ کہتا میں بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ تمہارا آپریشن ہونا ہے، ہارٹ اٹیک، بائی پاس ہونا ہے، تمہارا یہ معاملہ ہے. میرے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، اور سوچتے ہوئے نہیں آئے، جاگتی آنکھوں سے آئے. مجھے کہنے کا اٹھو تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے. میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے موسیٰ علیہ السلام نے شفا دے دی، میں ٹھیک ہو گیا. اس سے بھی آگے بڑھ کے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے. آگے بڑھ کے وہ کہتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے روضہ اقدس میں بلایا، اندر بلایا، اور میں جیتا جاگتا زندہ جاگتا، خواب میں نہیں، جیتا جاگتا میں قبر اطہر میں اترا. اللہ کے رسول نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے دنیا جہان کے خزانوں کی چابیاں دے دی. مجھے کہا یہ سارے خزانے تمہارے ہیں، تمہیں سنبھال. تو میں نے اس کو ٹھکرا دیا. میں نے کہا جی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسا مجھے یہ خزانے نہیں چاہیے. میں چابیاں واپس کر کے دنیا کو ٹھکرا کے میں آ گیا ہوں. اب میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس کو بھی تو ماننے والوں نے مان لیا نا. یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہیں. اپنے معاشرے کے سامریوں کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ مذہب کے نام پہ ہمارے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے والے، دین کے نام پر ہمارے جذبات سے کھیلنے والے، اور ہم نے ان کو سارا کچھ سمجھا. اور آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، ایسی ایسی لمبی اور بے فرقی چھوڑیں گے کہ بندہ ایک بات تو ہل کے نہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سبق پڑھایا گیا ہے، چپ بولنا نہیں ہے آگے، نہ مولوی صاحب کے آگے بولنا ہے، نہ پیر صاحب کے آگے بولنا ہے، اور نہ اپنے کسی بڑے کے آگے بولنا ہے. جو انہوں نے کیا دیا مان لو، درست تسلیم کر دو اس کو. ان سامریوں کو ہم کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ ہمارے معاشرے میں گرد و نواح میں کتنے سامری بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بھی بڑے دربار پہ چلے جائیں، وہاں پہ عرس کے موقع پہ ہونے والی ایک دو تقریباً تو وہاں زیادہ خرافات ہی ہوتی ہیں، ڈھول ڈمکا اور جناب نشہ اور چرس اور ہیروئن اور عجیب عجیب قسم کے یہ معاملات سارے. اللہ اکبر. ایک دن ہم مطالعاتی دورے پہ ہم گئے، یہ ادھر حافظ آباد کے کریم پیڑی شاہ کا میلہ لگتا ہے، میلے کے دوران ہم چلے گئے وہاں پہ. تو ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت بچہ، انتہائی خوبصورت بچہ، بڑا معصوم، نو مولود تھا، شاید 3 دن یا 4 دن کا ہوگا. اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، باپ اس کا ساتھ ہے. وہاں پہ نا پڑیشا کے وہ جو راکھ پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ جلا کے رکھتے ہیں، وہ آگ نا اس کی راکھ بنی ہوتی ہے، وہ راکھ لے کے اس خوبصورت بچے کے چہرے پہ مار دیا. اتنا دل خراب ہوا کہ یار اللہ نے اتنا پیارا بچہ دیا ہے. اور سامریوں نے یہ کہا ہے کہ اس بچے کو بچانے کے لیے اس کے منہ پر راکھ مار لو، کالا کر دو اسے، اور کالا کر دیا. ایک سامری اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے گاڑی لی ہے نا 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ کی،
تو اس گاڑی کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بونٹ پہ، اس کے آگے اس پہ ایک جوتا باندھ دیا جائے، ٹوٹا ہوا جوتا. یہ کیا ہوگا جی؟ نظر نہیں لگے گی. بھائی گاڑی سے زیادہ تم قیمتی ہو، اپنے گلے میں لٹکاؤ، جوتا لٹکاؤ اپنے گلے میں. اور جب ہم نے یہ اعتراض کیا تو ایک اور سامری اٹھا، اس نے نا ایک جوتے کی شکل کی چیز بنائی اور کیا دیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک ہے، لہذا تم اپنے گلے میں لٹکا لو. اس نے جوتا گلے میں لٹکا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات جب عقیدہ بن جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، تو غیرت اور حمیت چلی جاتی ہے. عقیدت اور عقیدے میں فرق کیجیے. عقیدت کو عقیدہ نہیں بننا چاہیے. عقیدہ یہ ہے، صحابہ کرام نے آ کر اس کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیرون ملک جاتے ہیں، مکہ سے باہر جاتے ہیں، ہم اجمیوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، اجازت دیجیے، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. قربان دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا. صحابہ کی عقیدت یہ تھی کہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دیجیے. اور جو صاحب عقیدہ تھا نا، جو عقیدے کی اصلاح کے لیے آئے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں جائز. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو روزانہ سجدہ کیا کرو. مجھے سجدہ جائز. یہ عقیدہ تھا جس کی اصلاح فرمائی. عقیدت بہت کچھ کرواتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا عقیدت نے بنوایا، دشمنی میں نہیں بنایا عیسائیوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی تھی تو لہذا ان کو جو ہے نا وہ اپنا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ عقیدت اور محبت کا اظہار تھا، اور اس محبت میں غلوف آیا. اس محبت میں ایک حد سے جب کراس کیا، اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو کراس کیا، تو وہ عقیدہ بنی اور عقیدے نے شرک کروا دیا. اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر، وہ اکیلا اور یکتا بے نیاز، کسی کی محتاجگی اس کو نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں عیسیٰ، وہ لوگوں نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور ہم نے اس کو ذرا تھوڑا سا جدید کر لیا. ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا نور ہے، اللہ کا حصہ ہے، جز ہے اللہ کا. عقیدت میں ہم نے بھی خرابی پیدا کر دی. اور یہ وہ سامری ہیں جو ہم سے ہمارا ایمان چھین رہے ہیں، ہم سے ہمارا عقیدہ چھین رہے ہیں، اور چھین بھی مذہب کے نام پر ہے. کہ جتنے کام کرتے ہیں نا، جتنے یہ سارے معاملات کرتے ہیں، یہ کبھی ہم نے سوچا، کبھی غور کیا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ دین کے نام پہ ہوتے ہیں، دین کے نام پہ ہوتے ہیں. کبھی جائیے تو صحیح دیکھیے، غور تو کیجیے کبھی ان جگہوں پہ جا کے. یہ شالمار باغ ہے نا لاہور میں، اس کے قریب ایک ہم گئے، وہاں پہ تو ایک قبر سی بنی ہوئی تھی. میں اور میرے مرحوم دوست اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم دونوں سیر کرتے کرتے وہاں پہ چلے گئے. اس قبر کے پاس جب وہ گئے نا تو انہوں نے راستہ بنایا ہوا تھا، ہم جوتوں سمیت وہاں پہ چڑھ گئے. تو وہ جو وہاں کا مجاور تھا وہ ہمارے گلے پر لڑ پڑا، ہم نے جوتے اتار کے ان سے. ہم نے کہا تمہیں اس سے کیا ہے، یہ قبرستان ہے، یہ ننگی زمین ہے، ہم کیوں جوتے اتاریں؟ تھوڑی بہت بحث ہوئی، بہرحال وہ ٹل گیا. اس نے کہا یہ دو ہے، میں اکیلا ہوں، یہ ماری نہ پڑ جائے. وہاں پہ بیٹھے نا بات کرنے لگے، وہاں پہ نمک پڑا ہوا تھا قبر کے پاس. میں نے کہا یار یہ قبر یہ نمک کیوں رکھا ہوا ہے؟ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. یہ سامری ہیں اس معاشرے کے. کہا یہ میں نے کہا یہ نمک کیوں رکھا ہے؟ کہتے جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں نمک کھاتے ہیں، جس کو سوکڑے کا مرض ہوتا ہے نمک کھانے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا تمہارا حال تو سوکڑے سے بھی بدتر ہے، تم تو کسی سوکھے بندے سے بھی کمزور اور اسمارٹ ہو، یہ نمک تم پہ کیوں اثر نہیں کرتا؟ بڑے غصے ہو گئے. تو یہ اس کی مرضی ہے قبر والے کی. آگے میں نے اس سے سوال کرنا تھا کہ ان کے کو کار ہے نمایاں کیا ہے، یہ ان کے کو بڑے کام کیا ہیں. تو پتہ نہیں میرے اندر سے
میری زبان سے پھسل گیا یہ لفظ. میں نے کہا یہ کرتوت کیا ہے؟ وہ میرے اتفاق سے میری زبان سے یہ نکل گیا. میں نے نکالنا نہیں چاہتا تھا لیکن نکل گیا. تو میں نے اس کو دیکھا. میں آپ کو عقیدے کی بات سمجھاتا ہوں. جب میں نے یہ بات اسے کہی نا تو اس نے قبر کو جب بھی ڈالی, اوپر لیٹ گیا, اور لیٹنے کے بعد کہنے لگا, اس قبر والے سے مخاطب ہو کہنے لگا یہ تمہارے گستاخ ہیں, بچ کے نہ جانے یہاں سے. وہ میں نے دوست سے کہا, میں نے کہا چلو یار واپس چلتے ہیں, جاتے جاتے ٹانگ کو نہ ٹوٹ جائے وہ نیا مسئلہ بن جائے. تو وہ ہنس پڑے. الحمدللہ وہاں سے آئے, آج تک کبھی ٹانگ نہیں ٹوٹی, 20 سال ہو گئے. الحمدللہ. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سامری لوگ آپ کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامری نے پوری قوم کو بچڑے کی عبادت پہ لگا دیا تھا, اسی طرح ان سامریوں نے ساری قوم کو کبھی کسی قبر کی عبادت اس پہ عبادت پہ لگا دیا, کسی درخت کی عبادت پہ لگا دیا. یہ حجر و شجر کو پوجنے والے, یہ لسوڑی شاہ کیا ہے, یہ فیصلہ آباد میں درخت ہے لسوڑی کا لگا ہوا ہے, اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی قبر ہے, اس کا نام لسوڑی شاہ ہے. گھوڑے شاہ یہ آپ کے یہاں پہ ہے, گھوڑا ہی دفن کیا ہوا ہے نا, سب کو پتا ہے گھوڑا دفن کیا ہوا ہے. یہ نانگے شاہ آپ کی ہمسائیگی میں موجود ہے. کبھی ہم نے دیکھا کہ آپ پرانے بزرگ شاید ابھی بھی کوئی موجود ہو جنہوں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہو جس حالت میں نام نہیں لیا جا سکتا. کبھی اس حالت دیکھا ہوگا, کئی لوگوں نے دیکھا ہو, لیکن اس کو بھی مرجع خلائق سمجھا جاتا ہے, اس کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے. مجھے ایک دوست کہنے لگے یار حضرت علی کو لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں. میں نے کہا یار بھنگیوں کو سمجھ لیتے, علی تو بہت اونچی جان والے. حضرت علی کو سمجھنا, اور اللہ کی قدرت پہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں. کبھی ہم غور کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے, مرضیاں اسی کی چلتی ہیں. اپنے سب سے محبوب پیغمبر کو, کائنات کے سب سے پیارے انسان کو اس نے 3 بیٹے دیے. 3 بیٹے دیے اور تینوں ہی فوت کر دیے. ہم سوچا کرتے تھے کیوں اللہ تعالیٰ آخر پیارے پیغمبر, ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا جب آپ کا آخری بیٹا چھوٹا بیٹا ابراہیم فوت ہوا نا, آپ اس کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور روئے چلے جا رہے تھے, آنکھوں کی چڑیاں لگی ہوئی تھی. اتنا غمزدہ تھے. کہا بفراقک کا یا ابراہیم اننا لمحزونون, ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا ہے. رو رہے تھے, لڑیاں آنکھوں کی چڑیاں لگی ہوئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا. محبوب پیغمبر کا بیٹا گود میں, جان نکل گئی. نہ اللہ کے رسول روک سکے, نہ اللہ نے پیارے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اس کی روح کو واپس پلٹایا کہ چلو میرا لاڈ پیغمبر ہے, میرا محبوب ہے, رو رہا ہے, بچہ اس کا واپس کر دوں, جس کی جان قبض کر لی. اللہ ہی پلٹا دیتا, اللہ نے نہیں پلٹایا. لیکن وقت کا سامری مجھے کیا بتاتا ہے, حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آگے کہا پیر صاحب میرا ایک ہی ایک بیٹا تھا, وہ بیٹا بھی مر گیا, میں رو رہی ہے. حضرت نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے میں چھڑوا دیتا ہوں. دوڑے دوڑے پیچھے گئے, پہلے یا دوسرے آسمان پہ اسرائیل کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کے اسے کہا اس کی روح واپس کرو. اسرائیل نے کہا جی میں تو نہیں واپس کر سکتا, تو ایک تھپڑ مارا جناب اسرائیل علیہ السلام کو. یہ سامری صاحب ہمیں خطاب فرما رہے ہیں اور ہم آگے بیٹھے سبحان اللہ ماشاء اللہ, پیر صاحب کی کیا بات, یا غوث اعظم دستگیر کے نعرے ہم لگا رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ تھپڑ مارا, روحوں کا تھیلا پکڑا. وہ روحوں کے روحیں نہیں تھی جو تھیلے میں تھی, وہ تو شاید کوئی ٹینڈے ہوں گے یا آلو ہوں گے جو تھیلے میں ڈال کے لے کے جا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تھیلا پکڑا اور الٹا دیا, اور اس دن سارے لوگ جو مرے تھے وہ سارے کے سارے زندہ ہوں گے, پلٹ کے واپس آ گئے. اور ہم نے آگے بیٹھ کے سبحان اللہ کے نعرے لگائے, ہم نے آگے بیٹھ کے نعرہ تکبیر بلند کیا, یعنی اللہ کو گالی اللہ کے نام کے ساتھ. کیا عجیب کہانی اور کیا عجیب حرکتیں. حضرات کبھی ہم نے عقیدے کو سوچا, ہم نے ہمارا عقیدہ کدھر کو جا رہا ہے. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کا بیٹا فوت کیا, اللہ نے اس کو پلٹایا نہیں. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, اللہ کے نیک بندے,
ان کے بارے میں بات کا سامری آ کے یہ کہے کہ یہ اللہ اس سے بھی آگے بات ہے. اسرائیل نے جا کے شکایت لگائی اللہ کو کہ یا اللہ اس نے تھیلا چھین کے تو مجھے تھپڑ مارا, تھیلا چھین کے واپس پلٹا دیا. اللہ نے کہا بہت اچھا تو نے کیا, اس کو وہیں پہ دے آیا, ورنہ وہ عرش پہ آ کے میرا عرش بھی ہلا سکتا. اس سے بڑی اللہ کو گالی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ہم توہین کرتے ہیں اللہ کی, اور آگے بیٹھ کے ہم نعرے لگاتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں ہمارے دور کے سامنے کون ہے, ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارے دور کے کون لوگ ہیں جو ہمارے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں, اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے سارے کو سمجھیں گے. اللہ اکبر. حضرات ذرا کو غور کیجئے اس بات سے. یہ سامری, اس کا انجام پتہ کیا ہو؟ جو موسیٰ علیہ السلام والا سامری ہے تو اس کا انجام کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامری کو نا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بددعا دی تھی, سزا نہیں دی. ہوتا ہے نا جو سزا دی جاتی ہے, مار دیا جاتا ہے, حد لگا دی جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. اور کیسی مماثلت ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہیں دی تھی. اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ کوئی سزا نہیں دی اس کو, حتیٰ کہ اس کے ساتھ اتنا سلوک کیا وہ مر گیا, اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈال دیا, اپنی قمیض اتار کے کفن بنا دی, اس کی میت پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بازو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, اللہ کے رسول دبا کیجیے اس کو, دبا کیجیے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں. لیکن آپ رحیم و کریم اور شفیق پیغمبر تھے, آپ نے فرمایا عمر مجھے مانگنے دو, اللہ اس کو بخش دے تو کچھ نہیں ہوگا, میرا کیا جائے گا. تو اللہ نے قانون بنا کے اتار دیا, فرمایا بخشش مانگو یا نہ مانگو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے کتنے بھی پیارے ہو, یہ میرا دشمن ہے, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرۃ, ایسے لوگوں کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگو گے تو نہیں معاف کروں گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سزا نہیں دی, بلکہ صرف اس کے لیے یہ کہا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ, فرمایا چلے جاؤ, تمہارے لیے دنیا کی یہ سزا کافی ہے کہ تم لوگوں کو یہ کہتے پھرو گے مجھے نہ چھوؤ, مجھے نہ پکڑو, مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. مفسرین نے لکھا پھر اس کا حال یہ ہوا اس کو چھوت کی بیماری لگ گئی, یہ جنگلوں میں نکل گیا, جانوروں کے ساتھ رہتا تھا, جس انسان کو دیکھتا اس کو الرجی ہو جاتی, بھاگ جاتا وہاں سے اور کہتا پھرتا لا مساس, لا مساس, مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, مجھے نہ چھیڑنا, مجھے نہ پکڑنا. اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ جو پچھلا بنایا تھا نا اس کا کیا کیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آگ میں جلا کے راکھ بنا کے اس کو دریا میں سمندر میں بہا دیا. اور اس قوم کو یہ سزا ملی, ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا. اللہ نے ہمارے لیے کوئی ایسی سزا نہیں مقرر کی شرک کرنے والوں کے لیے. اس قوم کو جو سزا ملی وہ میں نے آغاز میں جو بات سنائی, اس قوم سے کہا گیا تقتلوا انفسکم, اپنوں کو مارو. باپ بیٹے کو مارے, بیٹا باپ کو مارے, بھائی بھائی کو مارے, بہن بھائی کو مارے, بھائی بہن کو مارے, قتل کرو. پتہ کتنے بندے قتل ہوئے تھے؟ توبہ کیسے قبول ہوئی؟ مفسرین نے لکھا 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے. 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے ہیں. اور پھر جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بس کر دے, بڑی سزا ان کی ہو گئی ہے, نسلیں ختم ہو جائے گی, اللہ ان کو معاف کر دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, میں تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہوں, مرے ہوئے کو میں بخش دیتا ہوں, جنت میں بھیج دوں گا, مارنے والوں کو بھی جنت دے دوں گا, اور پیچھے جو بچ گیا ان کا بھی گناہ میں نے معاف کر دیا. پھر اللہ نے گناہ کو معاف کیا ہے. اور ہمیں کیا کہا, ہمیں کہا کتنا بھی بدترین جرم ہو جائے تو اکیلے میں بیٹھ کے نا اللہ سے معافی مانگ لو, سچے دل سے مانگنا تمہارا کام ہے, گناہوں پہ لکیر پھیر دینا میرا کام. یہ اعزاز صرف اس امت کا ہے. میں بنی اسرائیل کے لیے پتہ کیا سزا تھی؟ پیشاب کا چھینٹا پڑ جاتا تھا نا تو ان کے لیے حکم تھا چھری لے کے وہ ٹکڑا کاٹ دیں, گوشت کا ٹکڑا وہ کاٹ دیں چھری لے کے. پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے, کپڑے پہ پڑ جائے کپڑا کاٹ دیں.
ہمیں کہا ایسا کوئی اب تو بچو اس سے، اگر ایسا کوئی ہو جائے تو دھو ڈالو، صاف کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا، میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہارا کپڑا بھی پاک، تمہارا جسم بھی پاک۔ حضرت یہ سزا اور یہ جرم کتنا بڑا ہے، ہمیں ہر وقت اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے یہ سامری کون ہیں جو ہمارا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، ہمارا ایمان خراب کر رہے ہیں اور ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا رہے ہیں، ہمیں بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں ہم کو۔ ہمیں اپنے سامریوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ آپ کے گھر کا بھی کوئی فرد ہو سکتا ہے، یہ آپ کے محلے کا بھی کوئی فرد ہو سکتا ہے، آپ کو علم نہیں، اللہ نہ کرے آپ کی مسجد کا کوئی بڑا پختہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، امام بھی ہو سکتا ہے، خطیب بھی ہو سکتا ہے۔ نظر رکھیے، نظر اپنے عقیدے کو آپ نے خود بچانا ہے، آپ بچا لیں گے۔ عقیدہ بچ گیا نا تو گناہ امید ہے اللہ معاف کر دے گا، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر عقیدہ نہ بچا، عقیدہ نہ بچا تو بڑی یاد رکھیے کہ بڑی بڑی نیکیاں بھی کسی کام نہیں ہیں۔ پھر نیکیاں بھی، ابو جہل جو تھا نا وہ بہت بڑا خدمت گزار تھا حاجیوں کا، ستو پلایا کرتا تھا، ہر حاجی کو سوٹ بھی دیا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا، بیت اللہ کی صفائی بھی کیا کرتا تھا، آگے بڑھ کے کام کرتا تھا، لیکن کیا بنا اس کا، کیا انجام ہوا اس کا؟ میرے آقا نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ہے یہ شخص۔ کیوں؟ عقیدہ درست نہیں تھا۔ عقیدہ درست نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں چلا جاتا ہے، عقیدہ درست نہ ہو تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں چلا جاتا ہے، عقیدہ درست نہ ہو تو لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں چلی جاتی ہے، عقیدہ درست نہ ہو تو پیارے پیغمبر کا سگا چچا ابو لہب تبت یدا ابی لہب تب کا فستان بن جاتا ہے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے بیٹی کو مخاطب کر کہا تھا اے ملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، اللہ کے محبوب کی بیٹی ہوں، سید الانبیاء کی بیٹی ہوں، لہذا عمل کی ضرورت، عمل کرنا نجات کے لیے عمل ضروری ہے۔ اے ملی یا عمتی صفیہ، اے میری پھپھو محترمہ، عمل کرنا، جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ تو حضرات اپنے عمل کی طرف توجہ کیجیے، اپنے عمل کیجیے، عمل کی طرف دھیان کیجیے، عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت